امیجن اے گیسٹ جو کہ بہت عرصے بعد آپ کے گھر آیا ہے آفٹر اے ایئر اور سو، اور آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ کو بغیر بتائے، پتہ لگنے دیے بغیر آپ کے گھر کو صاف کر کے چلا جاتا ہے، آپ کے جو اسٹرکچرل ڈیمیجز تھے گھر کے ان کو ریپیئر کر جاتا ہے، گھر کو رینوویٹ کر جاتا ہے، سارا ٹریش باہر نکال جاتا ہے، آپ کو جو میڈیسنس چاہیے وہ لا کے دے کے رکھ جاتا ہے ٹو میک یو سروائیو ان لائف. آپ کے سارے ایشوز جو بھی گھر کے تھے، آپ کی مسائل سالو کر کے چلا جاتا ہے، اینڈ آپ کو جب وہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اوہ اٹس گون. اور آپ کو پھر گلٹ دل میں داخل ہوتا ہے کہ میں نے اس کی اتنی قدر کیوں نہیں کی، میں تو بس دور سے اس کو سلام کیا، آئیں بیٹھیں چائے پئیں گے یا نہیں، اور وہ چلا گیا، اتنا کچھ کام کر کے چلا گیا. رمضان از لائک دس گیسٹ جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہمارے سارے گناہ لے کے چلا جاتا ہے، ہمارے دل کی بیماریاں، ہمارے دل کے اندر جو گند موجود ہے اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے، جو ہمارا لاسٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اس کو اسٹیبلش کر کے چلا جاتا ہے، ہمیں جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر جاتا ہے، اور ہمارے دل کی بیماریوں کی جو میڈیسنز ہمیں دے کے چلا جاتا ہے. مگر ہم اس گیسٹ کا اسی طرح سے آنر نہیں کرتے جس طرح سے ہم نے دوسرے گیسٹ کو آنر نہیں کیا تھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو یا رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر کے ساتھ، سارے سے گناہ معاف ہو جائیں گے. سو اس رمضان کے مہینے میں نا ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ جو کہ اس گیسٹ کو آنر نہ کریں. They don't whine and cry on disturbed sleep patterns and hunger کہ بھوک لگ رہی ہے اور نیند میری بگڑ گئی. نہیں، rather they say رمضان رک جا، don't be in a rush for the hearts are still ill and the sins are heavy. ابھی بھی دل بیمار ہے، ابھی بھی گناہ ہے جو بخشوانے ہیں.